ویلکم ٹو دا ویلاگ ود گل بخاری. بہت خوش آمدید میرے شو میں. ٹاپک جو ہے 2 دن سے چلا ہوا ہے. کل بھی ٹی لاگ جو کرتے ہیں میں اور فیصل, اس میں ہلکا پھلکا ذکر کیا تھا, لیکن کیونکہ یہ معاملہ تھوڑا سیریس ہے اس لیے میں اس کو تھوڑا سا ڈیڈیکیٹڈ ٹائم دینا چاہتی تھی. ہاہاکار مچی ہوئی ہے جی کہ عمران خان یہودی ایجنٹ پروو ہو گیا ہے. کیسے پروو ہو گیا ہے؟ کیونکہ اسرائیلی جو سفیر ہیں ٹو دا یونائٹڈ نیشنز, انہوں نے پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزی, ان کی وائلیشنز کے بارے میں ذکر کیا ہے اینڈ کالڈ اپان پاکستان کہ جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں. اچھا, اور اس کو قرار دے دیا گیا ہے عمران خان کی مہم اور ان کے پیچھے پڑا جا چکا ہے. اچھا, 2 باتیں کروں. یا تو آپ اس کو کہہ لیں میرا نیا پیار, میرا پہلا پیار عمران خان, اور یا پھر میں آپ کو بتا دوں کہ میں ابھی بھی ان کی بہت سب سے بڑی ناقد ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جھوٹ بولوں اور صرف تنقید کی خاطر تنقید کروں اور ایک جھوٹ کو پھیلنے دیتی رہوں اور اس کو سپورٹ کروں. اس کو تھوڑا سا اگر آپ میرے ساتھ بیئر کریں گے, اس ایشو کو تھوڑے سے پڑھے لکھے طریقے سے اپروچ کرنا چاہیے. اس کے اوپر آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن آپ کو میں آج تھوڑا سا اس کی پروسیس وغیرہ کی نشاندہی کر دوں تاکہ آپ باقی بات خود دیکھ لیں گے. شروع کہاں سے ہوا جی؟ جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں اسرائیل کی جو یونائٹڈ نیشنز میں ہیں, وہ جو جنیوا میں ہوتی ہیں, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی UNHRC یعنی اس کی جو یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے, اس میں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی پاکستان کے ہیومن رائٹس ریکارڈ کے حوالے سے. اب یہ کوئی, اب دیکھیں نا, اس کو لے لیا گیا کہ جیسے اسرائیل اٹھا ہے, عمران نے اسرائیل, کیونکہ اسرائیل اس کا سسرال ہے اور عمران نے یہ کیا اور وہ کیا, تو جو اسرائیلی ہیں اور جو یہودی ہیں وہ سارے اس کی حمایت میں آ گئے ہیں. تو پاکستان میں اس کو یہ کہانی بنائی گئی ہے, اور اینڈ انفارچونیٹلی جو نون لیگ ہے اور جو حکومت کے منسٹرز ہیں وہ اس کو یہی بنا رہے ہیں کہ دیکھ لو بس اب سازش بے نقاب ہو گئی, یہ یہودی ایجنٹ ہے, اس کی وجہ سے پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے. پاکستان دشمن ممالک جو ہیں وہ پاکستان کو توڑنا چاہ رہے ہیں, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ ظلم کرتی ہے, اور پتہ نہیں کیا بیانیہ بنایا ہے. ذرا پروسیس کو سمجھیے. یونائٹڈ نیشنز میں 157 ممبران ہیں. اچھا, جو اس کی ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے اس کا ایک پروسیس ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے نا کرتی رہتی ہے, ہر سال کرتی ہے, اپنے ممبران کا ایک جائزہ لیتی ہے, ایک رپورٹ پبلش ہوتی ہے, اور اس کو کہا جاتا ہے, جو پروسیس ہے اس کو UPR کہا جاتا ہے, جس کو یونیورسل پیریوڈک رپورٹ ہر ملک کی ہوتی ہے. لیکن کیونکہ 158 ملک ہیں, ہر سال ہر ملک کی تو نہیں ہو سکتی, تو ہر ملک کی باری تقریباً 3, 4, 5 سال بعد آتی ہے. لو جی پاکستان کی باری آ گئی. اب ہوا یہ کہ پاکستان کی باری اس سال تھی کہ باقی بہت سارے ممالک کے علاوہ پاکستان کا بھی یونیورسل پیریوڈک رپورٹ ہیومن رائٹس کے حوالے سے پیش کیا گیا, اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ملک ہوتا ہے جو انڈر ریویو ہوتا ہے وہ اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے. اچھا, اب صرف حکومت کو اجازت نہیں ہوتی اپنی ہیومن رائٹس کی سچویشن کو رپورٹ کرنے کے لیے, یا اس میں جو وہ بہتری لایا ہے یا جو اس نے اقدام لیے ہیں یا کامیابیاں حاصل کی ہیں. جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ملک کے, وہ اسی ملک کے اندر اس میں ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن, وہ بھی جا کر اپنی اپنی رپورٹس دے سکتے ہیں. ہوا کیا اس کے بعد جب وہ آپ رپورٹ دیتے ہیں تو باقی کے لوگ ان رپورٹوں کو دیکھتے ہیں. سارے جو ہیومن رائٹس کاؤنسل کے اندر ممبران اس وقت بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں اور یا اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں جی آپ نے ٹھیک ٹھاک پروگریس کی ہے, اور وہ بھی اگر ہے تو پھر وہ ساتھ یہ بھی ریکمنڈیشنز دیتے ہیں کہ آپ نے کیا نہیں کیا. تو 30 جنوری کو اس سال پاکستان نے اپنی پروگریس رپورٹ ہیومن رائٹس کاؤنسل میں پیش کی, اور پھر جب آپ ایک دفعہ پیش کر دیتے ہیں آپ کے پاس 3 سے 5 مہینے ہوتے ہیں, جب اس کے پر مطلب رسپانس آتا ہے نا باقی ممالک کا, اس رسپانس کے بعد اس ملک کی جس کی رپورٹ پیش ہوئی ہوتی ہے یا جن ممالک کی رپورٹیں پیش ہوئی ہوتی ہیں ان کے پاس 3 سے 5 مہینے ہوتے ہیں اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے. اچھا, کہ وہ کیا جو ممالک کہہ رہے ہیں ان میں سے
امپلیمنٹ کرے گا اور وہ کیا نہیں کرے گا, کس چیز سے وہ اگری کرتا ہے, کس تنقید سے وہ اگری کرتا ہے, کس چیز سے وہ نہیں اگری کرتا ہے. اچھا, اب کیا ہوا کہ جو پاکستان کو دی گئی تھیں سفارشات, وہ یہ ان ہیومن رائٹس کاؤنسل کی طرف سے, وہ 300 سے زائد تھیں. اس میں ہوا یہ کہ جو 5-1 مہینے پاکستان کو ملے رسپونڈ کرنے کے لیے, تو پاکستان نے اگری کر لیا کہ 300 میں سے 270 جو سفارشات تھیں انہوں نے کہا جی ہم ان پہ کام کریں گے, باقی کی انہوں نے ریجیکٹ کر دی. اچھا, جو باقی ریجیکٹ کی اس میں مینلی وہ سفارشات تھیں جو انڈیا اور اسرائیل نے کی تھیں, جو کہ ایک آفیشیل دشمن ممالک پاکستان کے سمجھے جاتے ہیں. 3 انڈیا کی تھیں اور کافی ساری اسرائیل کی تھیں, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے باوجود 300 میں سے 270 اڈاپٹ کی, باقی نہیں کی. اس کے باوجود ہوا کیا کہ جو کاؤنسل تھی جی, اس نے پاکستان کی رپورٹ یونینیمسلی یعنی یکجہتی کے ساتھ ایڈاپٹ کر لی. یعنی یہ ایک پاکستان کی جیت تھی کہ جو انہوں نے جوابات دیے وہ یونینیمسلی. اب یہاں پٹرے یہ کیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں پاکستان کے ساتھ کیا ہو گیا. یعنی پاکستان کی جیت ہوئی, اس نے جو شرائط کہا میں مانوں گا اور جو نہیں مانوں گا وہ ایکسیپٹ کی گئیں. اچھا, اور جو شرائط پاکستان نے نہیں ایکسیپٹ کی تھی, یہ پاکستان کے ڈپلومیٹس بتا رہے ہیں, ان کا بیسس انہوں نے, کیونکہ وہ انڈیا اور اسرائیل سے تھیں, اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں, یہ جینون نہیں ہے, تو یہ ہم ماننے کو نہیں تیار. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے, یہ جب پاکستان یا کوئی بھی کنٹری رپورٹ دیتی ہے تو دوسری کنٹریز کو اس پہ جواب دینے کا موقع ملتا ہے. اب وہ 50 ہو سکتی ہیں جو جواب دینا چاہیں, اب 50 کا تو ٹائم نہیں ہوتا, تو وہ 10 11 12 کو کہتے ہیں کہ جی 10. اچھا, اب اس سے تو اس لیے آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے, مختلف ممالک کو اپلائی کرنا پڑتا ہے کہ میں نے جواب دینا ہے, میں نے جواب دینا ہے, میں نے جواب دینا ہے. اگر وہ 10 12 سے زیادہ ہوں تو وہاں پہ بیلٹنگ ہوتی ہے جی. اب وہ بیلٹنگ جو ہوتی ہے اس میں جس کا نام نکل آئے, جس کا نام نکلے آپ کی قسمت. اسرائیل کا نام نکل آیا جی. اب اسرائیل نے کیا کیا کہ باقی ساروں نے تو جو 10 12 تھے, جو 10 12 ممالک جن کے نام اس میں نکل آئے بیلٹنگ میں, انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. اسرائیل کو موقع مل گیا, انہوں نے جناب دے کر اور کہا کہ جی ہم نے جو چیزیں کہی تھیں وہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی, اور ہم بڑے افسوس کرتے ہیں کہ ہماری ان ریکمنڈیشنز کو, سفارشات کو ریجیکٹ کر دیا گیا. اب یہ ایک پروسیس ہے جو بار بار سال ہا سال ہوتا چلا رہا ہے. اس کو بنایا ایسے گیا ہے یہ جیسے پہلی مرتبہ اسرائیل ایک دم سے اٹھا جاگا اور عمران خان کی وجہ سے, یہودی ایجنٹ کی وجہ سے وہ پاکستان کے ہیومن رائٹس ریکارڈ کے پیچھے پڑ گیا. جی ایسی بات نہیں ہے, یہ ایک روز کا وہاں کا طریقہ کار ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے. پاکستان کے جو ڈپلومیٹس ہیں نا, سفارتکار ہیں, چاہے وہ یہاں کے فورن آفس میں ہوں, چاہے وہ جو بھی ہوں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں, وہ خود کہتے ہیں, پاکستانی سفارتکار یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب اسرائیل کی باری آئی ہوتی ہے نا, اس کا ریویو ہو رہا ہوتا ہے ہیومن رائٹس ریکارڈز کا, تو ہم اس سے بھی سخت ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میرے حساب سے اگر پاکستان اسرائیل کے اوپر اس سے بھی زیادہ سخت تنقید کرتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے, کیونکہ اسرائیل کا کوئی مقابلہ نہیں ہے پوری دنیا میں ہیومن رائٹس وائلیشنز کا, اور اس کے اوپر ہم اینڈ میں آ جائیں گے. تو پاکستانی ڈپلومیٹس یہ کہتے ہیں کہ بات صرف اتنی سی ہے کہ ان کو موقع مل گیا, ان کی قسمت اچھی تھی, ان کا نام بیلٹنگ میں آ گیا, اور انہوں نے وہی کرنا تھا ہمارے ساتھ جو ہم ہر دفعہ ان کے ساتھ کرتے ہیں. تو قصہ کہانی اتنی سی تھی. کل ہلکا سا ٹی لاگ میں نے اور فیصل نے اس بات کو ریفر کیا تھا, لیکن وہ کیونکہ 2-3 منٹ کا سلاٹ ہوتا ہے تو گہری بات نہیں ہو سکتی, لیکن جس اینگل سے ہم بات کر رہے تھے وہ ایک الگ ایشو ہے. میں آج اس کے مین ایشو پہ آپ سے بات کر رہی ہوں. مسئلہ اب یہ ہو گیا کہ یہ جب سارا کچھ ہو گیا تو جو ذہن سے فارغ یوتھیے ہیں انہوں نے دھمال ڈال دیے کہ ساری دنیا تو ہماری سپورٹ کر رہی ہے جی, عمران خان نیکسٹ وزیر اعظم, دیکھ لیں کتنے ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئی ہیں ہمارے خلاف. اچھا جی, اور جو اپنے نونیے تھے انہوں نے ایک سوچی سمجھی ڈیلیبریٹلی فالس کیمپین عمران خان کے شروع کر دی اگینسٹ, خاص طور پہ وزراء کے لیول پر,
کیونکہ دیکھیں عام آدمی تو کنسپریسی تھیریز میں بلیو کر سکتا ہے، لیکن وزراء کو تو پتہ ہونا چاہیے کم سے کم کہ یونائٹڈ نیشنز کے کیا پروسیسز ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ان کے وزراء ٹی وی پہ دن رات چنگھاڑ رہے ہیں کہ اب کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، اب تو واضح ہو گیا، ثبوت مل گیا کہ جو یہودی لابی ہے وہ عمران خان کی حمایت میں باہر نکل آئی ہے، اور اب بلی تھیلے سے نکل آئی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ جھوٹ یہ نون لیگ کا جھوٹ ہے۔ اب اس میں جو عام لوگ ہیں، جو یونائٹڈ نیشنز کے پروسیسز اور یہ سارے کاروائیاں جس طرح سے ہوتی ہیں، ہر وقت ہو رہی ہوتی ہیں، جن کا آپ نہ خبر سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، بس ایک چیز ایک دن ہو گئی، اس کو اچھالا ہے اور اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا۔ اچھا، اب ایک اور کام ہو رہا ہے جو مینشن کرنا بڑا ضروری ہے کہ آج سے 25 یا پتہ نہیں کتنے سال پہلے ایک کوئی حکیم صاحب تھے اور ایک کوئی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تھے۔ انہوں نے آج سے 20-25-30 سال پہلے یہی کنسپریسی تھیریز پروپیگیٹ کی تھی کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے۔ اب سارے اچھل رہے ہیں کہ دیکھو ہم اس وقت ان کی بات نہیں سنتے تھے، نکلا نا یہودی ایجنٹ، کیونکہ آج یہودی اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں عمران خان کی حمایت میں۔ سر بات یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی کنسپریسی تھیرسٹ تھے، وہ آج بھی کنسپریسی تھیرسٹ ہیں۔ ان کو کوئی تقویت نہیں ملتی صرف اس لیے کہ اسرائیل کے ہاتھ آج ان کی لک ہو گئی، ان کو جواب دینے کا موقع مل گیا پاکستان کے ریویو پہ، کیونکہ پاکستان ہر دفعہ ان کو پچھاڑتا ہے، تو پاکستان ان کے ہتھے چڑھ گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے بالکل بھی کہ ڈاکٹر اسرار یا وہ جو تھے، دیکھیں وہ ایلیگیشنز لگائی جا سکتی ہیں۔ عمران خان نے ایٹی چوڑی کا زور لگایا، ہو سکتا ہے اس کا مطلب، لیکن یہ دیکھیں آپ نے چیزیں جوڑنی ہوتی ہیں جب تک آپ نہ جوڑ سکیں۔ یہ اس لیے آپ کے پاس کہیں ایویڈنس نہیں ہے کہ اسرائیل نے جو ان کی جو ایمبیسڈر ہیں، انہوں نے ہیومن رائٹس کاؤنسل کے اندر جو باتیں کی ہیں وہ عمران خان کے کہنے پہ کی ہیں۔ اب میں اس کا آپ کو بالکل آخر میں سب سے بڑا ایویڈنس دیتی جاتی ہوں۔ جی پتہ ہے آپ کو اگر آپ نے غور سے ان کی سپیچ سنی ہو، انہوں نے بات کی ہے عمران خان مر جائے اور یہ کبھی نہ کہے کہ یہ رائٹس پاکستانیوں کو ملنے چاہیے، جو باتیں اس سفیر نے کی ہیں۔ پتہ ہے آپ کو کہ اس نے کیا کہا ہے کہ ہم نے یہ سفارشات کی تھی جس پہ پاکستان نے اس کو آن بورڈ نہیں لیا، اور ہمیں افسوس ہے کہ یہ مطلب اس کی یہ یونانیمسلی اڈاپٹ ہو گئی ہے ان کی یو پی آر۔ کیا تھے جی وہ پوائنٹ؟ پہلا تھا جی کہ ہم جنسی کا حق ہونا چاہیے، یہ عمران خان نے دی ہوگی سفارش، وہ مر نہ جائے ڈرپوک آدمی۔ اچھا، دوسری تھی جی بلاسفیمی یعنی توہین رسالت، توہین دین کے حوالے سے پاکستان نے جو قوانین سخت کیے ہیں، جو ابھی کیے کوئی نہیں ہے، یہ پیچھے ٹی ایل پی والے نکلے ہوئے تھے، ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے، ان کے ساتھ مذاکرات میں ان کی الٹی سیدھی شرطیں مان لی گئی تھیں، مطلب کہنے کو، لیکن مطلب صرف باتوں میں کوئی لا چینج نہیں ہوا۔ لیکن وہاں پہ یہ کہ جی یہ تو لا چینج کرنے جا رہے ہیں، پاکستانی بلاسفیمی لاز کو سخت کرنے جا رہے ہیں۔ اب جتنا یہ دین کا استعمال کرتا ہے، کیا اس آدمی میں ایک آنے کی ہمت ہو سکتی ہے کہ جا کے کہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں بلاسفیمی لاز نہیں ہونے چاہیے، یا ڈھیلے ہونے چاہیے، یا کم ہونے چاہیے، سخت ہو گئے ہیں، غلط ہوا ہے؟ عمران خان اس کے الٹ ہیں جی۔ اچھا، اور ایک آدھا ایسا اور بھی تھا جو کہ عمران خان مر کے نہ کرے، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس سارے قصے کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں، میں اس کی سب سے بڑی ناقد ہوں۔ جو آخری چیز انہوں نے بات کی وہ کریک ڈاؤن کے حوالے سے، اس وقت پی ٹی آئی کے کارکنان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، ان کے اوپر کیسز ہو رہے ہیں 9 مئی کے حوالے سے۔ اچھا، کل جو ہم نے باتیں کی تھی وہ میں ریپیٹ نہیں کروں گی، لیکن یہ جو میں بات آپ سے کر رہی ہوں کہ جو اس کی سپیچ کا سب سے بڑا حصہ ہے وہ ان چیزوں سے متعلقہ ہے، یعنی ہم جنسی اور بلاسفیمی وغیرہ وغیرہ، جو عمران خان کبھی نہ سپورٹ کرے۔ اور پھر ظاہر ہے اس نے مسنگ پرسنز، اس نے مسنگ پرسنز پہ بات کی۔ عمران خان کی تو ماں مرتی ہے مسنگ پرسنز پہ بات کرنے پر، جب مسنگ ہوتے تھے تو کہتا تھا پتہ ہی کوئی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں مسنگ۔ تو یہ جس قسم کے ایشوز اسرائیل نے اٹھائے ہیں، یہ ایکچوئل ایشوز ہیں، ان کے اوپر کسی وقت بات ہو سکتی ہے، انکلوڈنگ دا کریک ڈاؤن آن پی ٹی آئی ورکرز، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر کسی نے کرائم کیا ہے اس کے اوپر لیگل کارروائی ہونی چاہیے۔
इलीगल क्रैकडाउन नहीं होना चाहिए। तो ये थी जी इसकी कहानी। और अब आप या तो पीटीआई को मेरा नया नया और पहला पहला प्यार समझ लें, और या ये समझ लें कि मैं किसी भी सूरत में झूठी कैंपेन्स को सपोर्ट नहीं कर सकती। ये हुआ है, इसराइल ने बात की है, लेकिन इसका कहीं से दूर दूर तक इमरान खान और उसकी जो बेहुदा वो कैंपेन्स चलाता है उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको इतना इंपॉर्टेंट ना समझे, ना यूथिये समझे, ना नूनिये समझे। यूथियों को भी अपने लिए वजाहत कर लेनी चाहिए कि तुम्हारा लीडर कोई बड़ी ऐसी चीज नहीं है कि उसके कहने पर ये हो जाएगा, और ना नूनिये ये समझें कि लो जी आज पाकिस्तान के ऊपर इसराइल चढ़ाई कर बैठा है क्योंकि इमरान खान। जरा अपनी बित में रहें, अपनी औकात चेक करें और रियलिस्टिक हो जाएं, फैक्ट्स के साथ चलें। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।